وہ سوئی ہوئی فجر کو گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا، نظر اس کی جانب اٹھی جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب آتا، اس کی نیند کا خیال کرتے ہوئے سوئی ہوئی فجر کو بیڈ پر لٹا کر قریب بیٹھی نور کو دیکھا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان واضح تھے، روتے روتے شاید وہ سو چکی تھی۔ آبان اس کے روئے ہوئے سرخ چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی اور کیا بن گئی تھی؟ اس کے بھائی نے تو کبھی اسے ہلکی سی خروش نہ لگنے دی تھی، اس کی جان بستی تھی۔ اس میں وقت نے کیسا ستم کیا تھا اس معصوم پر۔ وہ رنگوں میں بسی لڑکی اب بالکل بے رنگ سی رہنے لگی تھی۔ اس نے اس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھتے دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا اسے زندگی کی جانب لانے کی، اسے واپس رنگوں سے عشق کرانے کی، اسے وہی محبت عزت دینے کی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے اس کے نام کیا تھا۔ وہ اٹھتا کبرڈ سے اپنا آرام دہ ڈریس نکالتا چینج کرنے چلا گیا تھا۔ چینج کر کے جب وہ باہر آیا تو اسے ہنوز ویسے ہی سوتا پایا۔ آبان نے اس کے قریب جاتے اس کا نام پکارا، نورالعین۔ اس کے روتے روتے کس وقت آنکھ لگ گئی تھی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اپنا نام سنتی آنکھیں کھولتی وہ کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے پردوں پر بیتے لمحے آئے تو آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ آبان کو اپنے قریب دیکھ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ اسے یوں اچانک روتا دیکھ آبان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ریلیکس نورالعین۔ نورالعین اسے قریب بیٹھتا خود کو اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھا دیکھ بے بسی سے آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کی نم آنکھوں اور لرزتے وجود کو دیکھ وہ نرم لہجے میں گویا ہوا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب کچھ بہت مشکل ہے، لیکن اس طرح کسی کے جانے سے زندگی رک تھوڑی نہ جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ ہم سب میں موجود ہے۔ کیا تمہیں فجر میں وہ نظر نہیں آتا؟ تمہیں جب کبھی وہ یاد آئے تم فجر کو پیار کرو، اسے دیکھو، وہ اس میں تمہیں نظر آئے گا۔ وہ بڑی محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نور سے اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ مجھے انہیں یاد کرنے سے روکیں گے نہیں؟ وہ چہرے پر حیرت اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات لیے اسے سوال کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ میں کیوں روکوں گا تمہیں؟ لیکن اس طرح رو کر تم اس کی روح کو تکلیف دے رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارا غم بہت بڑا ہے، تم نے دو رشتے ایک ساتھ کھوئے ہیں، لیکن اس طرح رونے سے اور خود کو تکلیف دینے سے بہتر ہے خود کو مضبوط بناؤ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اسے اپنی کمزوری نہیں اپنی طاقت بناؤ۔ وہ چہرہ اٹھائے بھیگی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن کیسے؟ یہ تکلیف درد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا دل کرتا ہے میں بھی مر جاؤں، میں کیوں زندہ ہوں ان کے بغیر، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ روتے ہوئے ایک دم ہذیانی ہوتی چلائی تھی۔ آبان نے اسے رونے دیا، وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کے اندر کا غبار باہر نکلے۔ نورالعین روتی اس کے شانے پر سر رکھتی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اتنے دن کا غبار وہ اپنے اندر لیے بیٹھی تھی، وہ سارا اپنے آنسوؤں کے ذریعے نکال رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی سسکیاں آہیں سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ جی بھر کر رو لے تاکہ اس کے اندر کا غبار ختم ہو جائے جو اس نے اپنے اندر چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی وحشت سے بھری خاموش سرد آنکھوں سے اسے خوف آنے لگا۔ آخر کیوں میرے ساتھ یہ ہوا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ کیوں مجھ سے لے لیا انہیں؟ میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے اس زندگی سے موت بہتر محسوس ہوتی ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے سوچ کر کہ آہل اب ہم میں موجود نہیں، وہ میرے پاس نہیں، وہ کیسے جا سکتا ہے ہمیں چھوڑ کر یوں بے آسرا؟ آپ انہیں کہیں نہ واپس آ جائیں، نورالعین مر رہی ہے ان کے بغیر، نور ٹوٹ گئی ہے، آ جائیں، بلائیں نا انہیں، آپ کی بات مانتے تھے نا، بولے نا آپ انہیں۔ وہ روتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینتی چیخ رہی تھی، میں منحوس ہوں، میری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے، اور اب آپ بھی نہیں دور رہیں مجھ سے، کہیں آپ کو بھی نہ کچھ ہو جائے، میری منحوسیت آپ کو بھی ختم کر دے گی۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اچانک سے اس سے دور ہوئی۔ نور کیا فضول بول رہی ہو تم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پہلی بار سخت لہجے میں بولتا اس کے قریب ہوا۔ نہیں، سچ بول رہی ہوں میں، میری منحوسیت سے اہل چلے گئے، انہیں نہیں دور ہوں۔ وہ چیختے ہوئے اسے پرے دھکیل رہی تھی۔ آبان اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتا بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش، لہجے میں سختی لیے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے جانے کیوں اس کی باتیں خود کو کوسنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ روتی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، اس کی آواز سے سہمتی خاموش ہوئی تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ آبان اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے کانپتے وجود اور نم آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ سب ہونا ایسا ہی لکھا تھا، اس کی زندگی ہی اتنی تھی، سب قسمت کے کھیل ہیں، اس لیے خود کو کوسنا بند کرو۔ کیا تمہیں خدا پر بھروسہ نہیں؟ کیا تم مجھ سے بڑھ کر آہل سے محبت کرتی ہو؟ ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔
موت تو برحق ہے، اس کا جانا اس طرح لکھا تھا تو بس اس میں خود کو قصوروار ٹھہرانا اور اپنے لیے موت مانگنا خدا کی نافرمانی ہے۔ خدا نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے ہونا وہی ہے، پھر چاہے جتنے آنسو بہا لو یا چیخ لو، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، آنسو ہنوز لڑیوں کی صورت بہہ رہی تھے۔ آبان اس کی باتیں سنتا اس کا خود کے لیے موت مانگنا جان کر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ مسلسل 4 ماہ سے اسی اذیت اور تکلیف میں تھی کہ اس کی وجہ سے سب ہوا۔ اسے گھر والوں کا فیصلہ بہت غلط لگا تھا، لیکن اب وہ اس کی حالت دیکھ خود پریشان ہو گیا تھا، اور آج اس کے دل کا حال نہ جانتا تو عنقریب وہ یہ اذیت اور تکلیف برداشت کرتی کرتی خود کو ختم کر لیتی۔ اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اب وہ اسے سنبھال لے گا، اسے زندگی کی طرف لائے گا۔ مزنا کا خیال بالکل دماغ سے نکل چکا تھا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا وہ اسے سینے سے لگاتا، اس کے نرم و ملائم بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زندگی کسی ایک کے جانے سے رک نہیں جاتی نور العین، تم اپنے ارد گرد دیکھو ذرا، کیا باقی سب کا دکھ تم سے کم ہے؟ لیکن وہ سب کچھ بھلائے خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے، یہ تمام نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے۔ دیکھو کیا چاچی کا دکھ تم سے کم ہے؟ میری اماں نے بھی تو اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اس سب کو خدا کی مرضی مان کر زندگی میں دوبارہ نارمل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ایک دن سب نے واپس جانا ہے۔ ہمارا اصلی ٹھکانہ تو وہی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، خدا جب چاہے ہمیں بلا لے، اس لیے خدا سے شکوہ کرنے رونے سے بہتر ہے کہ جانے والوں کے لیے دعا کی جائے۔ انہیں اپنے آنسوں سے تکلیف دینے کی بجائے ان کے لیے کچھ پڑھا جائے، جتنی زندگی ہے اس میں خوش رہنے اور خدا کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تم بھی یہ کوشش کر سکتی ہو، سب کو خوش کرنے کے لیے ہی صحیح۔ سب تمہارے لیے اتنے پریشان ہیں، تمہاری فکر سب کو کھائے جا رہی ہے، اور تم سب سے بے خبر اس کے لیے رو رہی ہو جو منو مٹی تلے دبا ہوا ہے۔ نرمی سے بولتا وہ اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ خاموش ہوتی، سب کو سوچتی، پھر سے رونے لگی۔ اس سے دور ہوتی وہ بولی، سب میری وجہ سے پریشان ہے اور آپ کو بھی تنگ کر دیا میں نے، سب غلط ہو گیا، سب میری وجہ سے ہوا، میں نے بہت منع کیا تھا نکاح سے، بہت روکا تھا امی کو، لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ ایک بار پھر پانیوں بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی لب بھیجتے ہوئے بولی، میری وجہ سے آپ بھی پھنس گئے۔ مزنا آپی کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا ناراض ہوں گی، وہ اس کو سوچتی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آبان لب کاٹتا اسے ساتھ لگائے خاموش کروانے لگا، کچھ نہیں ہوگا یار، میں سمجھا دوں گا مزنا کو، جب پتہ چلے گا تم ابھی اس سب کی ٹینشن نہ لو، اور میں نے یہ نکاح اپنی رضامندی سے کیا ہے، اس لیے فضول سوچیں دماغ میں مت لاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، خدا پر یقین رکھو۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بھاری ہوتی سانسوں کی آواز سنتا وہ بہت احتیاط سے اسے فجر کے قریب بیڈ پر لٹاتا دور ہوا تھا۔ اس کی نم پلکیں سرخ روئے ہوئے چہرے کو دیکھتا وہ دور ہوتا، سائیڈ ڈرار سے لائٹر اور سگریٹ نکالتا ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ سگریٹ لبوں میں دباتا وہ مختلف سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خود کو بہت بے بس سا محسوس کر رہا تھا، ایک طرف نور تھی تو دوسری طرف اس کی محبت، اس کی بیوی۔ وہ کیسے بتائے گا اسے؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ سگریٹ کے گہرے کش لگاتا آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ وہ مسلسل سوچوں میں ڈوبا، ٹھنڈ میں بغیر کسی گرم لحاف کے کھڑا تھا۔ سردیوں کی رات ٹھٹھرا دینے والی ٹھنڈ تو ان کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی بے چینی کے باعث اسے باہر کی ٹھنڈ بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب اندر خاموشی اور ویرانی ہو تو باہر کا ہر منظر برا ہی لگتا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح پہلی فلائٹ سے وہ اسلام آباد کے لیے نکلے گا اور مزنا کو ساری حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ اس کی آنکھ اپنے چہرے پر نرم و ملائم لمس محسوس کرنے سے کھلی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو فجر اس پر چڑھی اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اٹھتا، اس کو گود میں لیتا، اس کے گول مٹول سے ہاتھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ میری جان اٹھ گئی ہے، بے ساختہ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ وہ کہیں موجود نہیں تھی، کھڑکیوں سے پردے نہیں تھے ہٹائے گئے، شاید اس کی نیند کا خیال کرتے وہ پردے ہٹا کر نہیں گئی تھی۔ ہلکی سورج کی روشنی کمرے میں موجود ہر شے کو واضح کر رہی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی رات کی کہی گئی باتیں اسے یاد آئیں۔ اسے یقین تھا کہ اس میں زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑی بہت تبدیلی تو ضرور آئے گی، اور اس کی کمرے میں غیر موجودگی اس بات کی گواہی تھی۔
وہ جانتا تھا وہ سمجھ جائے گی، اسے سمجھا لے گا آہستہ آہستہ۔ اسے آج اسلام آباد بھی جانا تھا، کل سے اس نے مرزا سے بات نہیں کی تھی، اور شاید وہ بھی پریشانی میں اسے کال کرنا بھول گئی تھی، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسے کال کر کے اس کی خیریت نہ معلوم کرے۔ آپ یہاں بیٹھو میرا بچہ، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ فجر کو پیار کرتا وہ واش روم چلا گیا، شاور لیتا وہ فریش سا لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو نور العین بیڈ پر بیٹھی فجر کو تیار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، سلام کرتی وہ نظریں جھکائے فجر کو اٹھاتے ہوئے بولی، نیچے سب آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا ڈرائنگ روم کے سامنے کھڑے ہو کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگا تھا۔ نور فجر کو لیتی باہر نکل گئی، وہ سب کے درمیان سلام کرتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سفید شلوار قمیض پر شانوں پر شال لیے وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت خاموش بیٹھا تھا۔ بی جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی تھی۔ مریم بیگم نے بھی اپنے بیٹے کی نظر اتاری تھی۔ نور بیٹا، شوہر کو ناشتہ دو۔ نور العین جو پاس بیٹھی فجر کو ناشتہ کروا رہی تھی، بی جان کی بات سنتی جھجکتے خاموشی سے سر اس بات میں ہلاتی آبان کے لیے پلیٹ تیار کرنے لگی تھی۔ سب بیٹھے خاموشی سے پچھلے دونوں دنوں کی نسبت قدرے بہتر اور خوشگوار ماحول میں ناشتہ کر رہے تھے۔ خاموشی سے وہ ناشتہ کرتا حسین صاحب کو مخاطب کرتے بولا تھا، بابا صاحب میں ابھی کچھ دیر میں اسلام آباد کے لیے نکلنے لگا ہوں۔ خیریت ہے پتر، ابھی تو تم آئے ہو؟ حسین صاحب اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے استفسار کرنے لگے تھے۔ جی خیریت ہے، بس آفس میں کچھ کام ہے، اور مرزا کے والدین کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، ان سے بھی ملنا ہے۔ کچھ دن میں وہاں ہی رہوں گا، جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی میں واپس چکر لگاؤں گا۔ ویسے بھی میں چاہ رہا ہوں حویلی سے ایک ملازمہ کو مرزا کا خیال رکھنے کے لیے لے جاؤں۔ اب اس حالت میں اسے یہاں تو نہیں لا سکتا ہوں۔ متفکر سا کسی سوچ میں ڈوبا بولا، دل و دماغ میں عجیب جنگ چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسا تجھے بہتر لگے، لیکن خیال رکھیں اب حویلی میں بھی تیری ضرورت ہے، اور یہاں بھی تیری بیوی موجود ہے۔ حسین صاحب اسے دیکھتے نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ وہ سر ہلاتا ایک نظر اپنے فون پر ڈالتا، سب سے ملتا حویلی سے نکل گیا تھا اسلام آباد کے لیے۔ بہت پہلی فلائٹ سے وہ وہاں پہنچا تھا۔ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے دل انجانے خوف میں مبتلا تھا۔ نکلتے وقت وہ اسے تمام سچائی بتانے کا فیصلہ کر کے آیا تھا، لیکن یہاں آتے ہی دل ڈر رہا تھا۔ اس کے رد عمل کا سوچ کر اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، ملازمہ اس کو دیکھ کر سلام کرتی سر جھکا گئی تھی۔ قدم بڑھاتا وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز کانوں میں پڑی۔ اس کی آواز سنتے ہی آبان چودھری کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ مرنا لاؤنج میں بیٹھی کوکو کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اسے اپنے چھوٹے پنجے مار کر دور کر رہی تھی۔ سلام کرتا وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مرنا ششدر سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ تب سے اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی آیا ہوں، آپ کے سامنے ہی تیار۔ وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتا ہوا بولا، نہیں میرا مطلب اسلام آباد کب آئے؟ اچھا سب خیریت ہے نا؟ حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتی بولی تھی، ہاں الحمدللہ سب بہتر ہے۔ سوری یار، کچھ مصروفیت کے باعث آپ کو کال نہیں کر سکا۔ اس کا ہاتھ محبت سے تھامے وہ اس کے چہرے سے نظریں چراتا ہوا بولا، کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں آپ بزی تھے، اس لیے میں نے بھی کال نہیں کیا۔ بان کیا ہوا ہے؟ کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ مجھے صاف صاف بتائیں۔ وہ اس کے تھکن زدہ سے چہرے پر ہاتھ رکھتی آنکھوں میں محبت سموئے اس سے استفسار کرنے لگی تھی۔ اس کے کہے بغیر ہمیشہ وہ اسے سمجھ جاتی تھی، کیسے بنا کہے وہ اس کی بات پر جان لیتی تھی۔ اسے اپنے کیے گئے عمل پر شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے سب کے بے حد اصرار پر نور العین کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اب اس پر قائم رہنا بہت مشکل امر لگ رہا تھا۔ آبان کا دل کیا اسے سب بتا دے اور اس کی گود میں سر رکھ کر اپنی تمام بھڑاس نکال دے۔ انجانے میں وہ بہت غلط فیصلہ لے بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس تھک گیا ہوں۔ پہلے تو حویلی کے سب کام آہل دیکھتا تھا، اب ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، اس لیے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اور کچھ یہاں کا بزنس بھی ہے۔ مینیجر کال پر کال کیے جا رہا تھا، ابھی آفس بھی چکر لگانا ہے، وہاں کے حالات پتہ نہیں کیسے ہوں۔ وہ اپنے تاثرات چھپاتا خود کو نارمل کرتا بات بناتے ہوئے بولا، اچھا تو اگر زیادہ کام ہو گیا ہے تو ایسا کرتی ہوں میں آفس چکر لگایا کروں گی، آپ حویلی کے کام دیکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی تو میں بابا جان کا آفس سنبھالتی تھی نا، اب بھی مینیج کر لوں گی۔ وہ اس کی مشکل کا حل نکالتی ہوئی بولی، نہیں بالکل نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی۔
اس کنڈیشن میں کیسے آپ واپس جاؤ گی؟ میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے، ویسے بھی میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں، وہاں کے کام کافی حد تک ہو رہے ہیں اور اب حویلی کا حال بھی قدرے بہتر ہے، میں جلدی واپس چکر لگا لیا کروں گا اور باقی کی ساری معلومات مجھے حافظ بتا دیا کرے گا۔ کیا مطلب اب ہم واپس نہیں جائیں گے کیا؟ وہ گہرا سانس لیتا نفی میں سر ہلا گیا۔ لیکن کیوں؟ وہاں سب کو ابھی ہماری ضرورت ہے آبان، ہم کیسے انہیں اس وقت میں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کو ساتھ لگاتا وہ خود میں سکون اترتا محسوس کرتے ہوئے بولا، اب بہتر ہے، سب نے ہی کہا ہے کہ آپ کا زیادہ خیال رکھا جائے اور ابھی واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کنڈیشن میں کسی بھی وقت آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔